ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کی بنائی ہوئی یہ کائنات بلا شبہ اپنے اندر اس قدر بے پناہ راز چھپائے ہوئے ہے کہ جب جب سائنسدانوں نے تحقیق کی تو کچھ نہ کچھ نیا ابھر کر سامنے آتا رہا، اور اسی دوران دنیا کا کچھ ایسی پرانی اور نہ سمجھ آنے والی اقلیتوں سے بھی سامنا ہوا جنہیں آج تک سلجھانے کی کوشش جاری و ساری ہے۔ انہی ان سلجھی گتھیوں میں سے ایک گمشدہ شہر اٹلانٹس بھی ہے۔ دوستو، اٹلانٹس ایک ایسی پرانی پہیلی ہے جس کے بارے میں آج تک ماہرین اثاریات تحقیق میں مصروف ہیں۔ ایک مشہور فلسفی اور تاریخ دان افلاطون نے اپنی شہرہ آفاق کتاب دی ہسٹری میں ایک گمشدہ شہر کے بارے میں لکھا تھا کہ قدیم دور میں ہماری اٹلانٹس سلطنت ایک جزیرہ ہوا کرتا تھا جو کہ ایک سرے سے شروع ہو کر تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ براعظم ایشیا سے بھی بڑی جسامت کا مالک تھا، اور اس قدر ترقی یافتہ تھا کہ اس کا تعلق نہ صرف خشکی میں بسنے والوں سے تھا بلکہ دیگر دنیا سے رابطوں کے لیے قابل سفر راستے بھی بنے ہوئے تھے۔ یعنی ہم اسے آسان زبان میں ایک مکمل براعظم سے تشبیہ بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف بادشاہوں کی ملکیت بھی موجود تھی، جبکہ ایک تاریخ دان کے مطابق سن 380 قبل مسیح میں یہ ایک مکمل مہذب ریاست تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کی مملکت کے آپس کے معاملات میں اکثر کشیدگی بھی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اٹلانٹس کئی ممالک کی مخالف قوت تھی جن کے درمیان کئی جنگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، ان کی جدیدیت کو بیان کرتے ہوئے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس قوم نے وزنی چٹانوں کے ذریعے انتہائی اونچی اور نفیس عمارتیں بنانے کے علاوہ شیشے سے توانائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی حاصل کر لیا تھا، جبکہ ان کے مال بردار تجارتی بحری جہاز ساری دنیا میں جاتے تھے، اور ان کے شہر سونے، چاندی اور دوسری قیمتی اشیاء سے بھرے ہوئے تھے۔ اور اگر ہم مزید اس قوم کی حیرت انگیز خصوصیات کا ذکر کریں تو چند باتیں ایسی پائی جاتی ہیں جس کے بارے میں ماہرین بھی حیرت زدہ ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں کائنات کے بارے میں آج کے دور سے بھی زیادہ علم تھا۔ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی جس سے وہ پرندوں کی مانند اڑتے بھی تھے۔ ان کے جرائم کا طریقہ بھی عجیب و غریب تھا۔ وہ اپنے علم اور حالات و واقعات کا اندازہ لگاتے ہوئے آنے والے وقت کے بارے میں بہت پہلے سے ہی جان لیتے تھے۔ وہ دنیا کے شروع ہونے اور ختم ہونے کے بارے میں بھی جانتے تھے، جبکہ اگر اس قوم کی تباہی پر بات کی جائے تو اس پر بھی کئی تھیوریز پیش کی جاتی ہیں۔ کوئی انہیں طوفان کی وجہ سے اور کوئی کسی طاقتور قوم سے لڑائی کی وجہ سے مٹنے پر یقین رکھتا ہے، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ ان کی حیران کن ترقی اور عروج نے ہی ان کو کھا لیا تھا، اور وہ افسانوی شہر یوں غائب ہو گیا کہ آج تک سینکڑوں تحقیق دانوں نے اس کی باقیات کھوجنے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹنے کا اصل قصہ یہ تھا کہ انہوں نے کرسٹل کی توانائی سے سمندر میں سوئے ہوئے آتش فشاؤں کو چھیڑ دیا تھا۔ یوں آتش فشاں پھٹ پڑے جس سے شدید زلزلے اور اس کے نتیجے میں انتہائی شدید سونامی طوفان نے جنم لیا، جس نے پورے جزیرے کو غرق آب کر دیا۔ افلاطون کے مطابق یہ گمشدہ شہر بحر اوقیانوس میں ایک بہت بڑے جزیرے پر آباد تھا، اور اس حوالے سے ناسا نے جو سیٹلائٹ کے ذریعے ایک پوری اسرار سیڑھی کی تصویر جاری کی ہے وہ انٹارکٹیکا میں پائی گئی ہے، جسے بہت سے حلقے قدیم اہرام یا اٹلانٹس میں موجود قدیم دور کے عبادت خانوں سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ناسا کی اس نئی دریافت کے بعد ایک مرتبہ پھر ان خیالات کو تقویت ملتی ہے کہ 12,000 سال قبل لاپتہ ہو جانے والا شہر اٹلانٹس دراصل انٹارکٹیکا میں ہی واقع تھا، اور اس براعظم پر برف کی موٹی تہ جم جانے کی وجہ سے یہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن اب وقفے سے اس علاقے کے بارے میں نئی معلومات ملنے کے ساتھ ہی نئی تصاویر بھی مل رہی ہیں، جس سے اس خطے میں جاری تبدیلیوں کا پتہ چلنے کے ساتھ ساتھ ایسے حیرت انگیز شواہد بھی مل رہے ہیں جن سے اس برفانی براعظم میں ماضی میں موجود زندگی اور اس علاقے میں رہنے والوں کے بارے میں مزید معلومات مل رہی ہیں، اور یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس حیرت انگیز براعظم میں برف تلے قدیم سٹرکچر موجود ہے جن کے منظر عام پر آ جانے سے اس علاقے میں موجود تہذیب کا پتہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ ایک ریسرچ کے مطابق ہزاروں سال قدیم اٹلانٹس نامی شہر کے لوگ مصر کے قدیم لوگوں کی طرح فن تعمیر کے ماہر تھے، جبکہ افلاطون اور اس نظریے پر کام کرنے والے ماہرین آثاریات کے مطابق انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے کچھ میدانوں میں ایسی ترقی اور عروج حاصل کر لیا تھا جس کے بارے میں آج کا سائنسدان خواب ہی دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال افلاطون کی کتاب کے بعد آج تک اس افسانوی شہر کو ادیبوں نے اپنے ناولوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ ہالی ووڈ کی کئی مشہور سائنس فکشن موویز بھی اٹلانٹس پر بنی اور کامیاب بھی ہوئیں۔ لہٰذا اٹلانٹس شہر، تہذیب یا قوم حقیقت میں اپنا وجود رکھتی تھی یا یہ افلاطون کے تخیل کا کرشمہ ہے،
اس کے بارے میں بہتر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ایسی بستیوں کی مثالیں تاریخ میں بھری پڑی ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کچھ اس طرح سے فرمایا ہے کہ جب ان بستی والوں نے اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیا اور اپنے دل و دماغ کو ہی سب کچھ مان لیا، تو پھر وہی لوگ جو کبھی تحقیق اور ترقی کا استعارہ ہوا کرتے تھے نشان عبرت بنا دیے گئے، اور ان کی رہائش گاہیں آج چیخ چیخ کر اپنی بے ثباتی کا ذکر کر رہی ہیں۔ اگرچہ اٹلانٹین قوم کی تباہی میں بہرحال قدرت کا ہی ایک قانون کار فرما ہے کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس قوم کی بے پناہ ترقی اور پھر اس پر غرور و تکبر ہی ان کے زوال کا سبب بن گئی۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی ایسی شہرت، ترقی اور کامیابی سے دور فرمائے جو ہمیں تکبر اور غرور میں مبتلا کر کے اللہ عز و جل کی ناراضگی مول لینے پر مجبور کر دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔